أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون صدق اللہ العظیم. ناظرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ تکاثر تلاوت کی. سورہ تکاثر کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے مال و دولت کے تعلق سے اور مال کو جمع کرنے کے تعلق سے لوگوں کی جو نفسیات ہیں، لوگوں کا جو مزاج ہے، لوگوں کے اندر اس سلسلے میں جو جمع کرنے کی حرص ہے، اس کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے اور اس بات کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ان آیات کا ترجمہ پیش کروں گا، پھر اسی کے سلسلے میں چند وضاحتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سورہ تکاثر کی ان آیات میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے مال و دولت کی زیادتی نے، زیادہ جمع کرنے کی حرص نے، زیادہ مال و دولت اکٹھا کرنے کی طمع اور لالچ نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. اور یہ غفلت اور یہ لالچ تمہاری ختم نہیں ہونے والی ہے جب تک کہ تم اس مٹی میں نہ مل جاؤ. حتی زرتم المقابر، تم اس وقت تک تمہاری یہ حرص اور طمع اور لالچ نہیں ختم ہوگی جب تک کہ تم قبر میں نہ چلے جاؤ، مٹی میں نہ دفنا دیے جاؤ، جب تک تمہاری حرص اور تمہاری لالچ اور تمہاری طمع ختم نہیں ہونے والی ہے. حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم یقیناً جان لوگے، عنقریب تم اس کے بارے میں جان لوگے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، تم اس کے بارے میں یقیناً تمہیں اس کا علم ہو جائے گا، یقینی طور پر تم اس کے بارے میں جان لوگے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تمہیں یقینی طور پر اس کے بارے میں پتہ چل جائے تو اس کا جو انجام ہے لترون الجحیم، تم یقینی طور پر جہنم کو دیکھ لو گے، یقینی طور پر اس آگ کو دیکھ لو گے جو آگ اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہے، جس آگ کا ایندھن پتھر ہے اور لوگ ہیں. ان آیات کا جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس ضمن میں اللہ رب العزت نے یہاں اس بات کی وضاحت فرمائی: الہاکم التکاثر، زیادہ جمع کرنے کی لالچ، زیادہ جمع خوری کی جو عادت ہے اور زیادہ جمع خوری کی جو نفسیات ہے، یہ انسان کے اندر کیوں ہے اور کس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. یقینی طور پر اگر اس کا جائزہ لیں اور مشاہدہ کریں تو ہمیں یہ بات دکھائی پڑے گی کہ ہر آدمی نفسا نفسی کا شکار ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے نیک بندے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کسی طرح کا خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں، نہ مال جانے کا خوف ہے
اور نہ اس کے آنے کی حرص ہے اور نہ طمع ہے، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہیں، ایک عام نفسیات یہ ہے کہ لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں بینک بیلنس کر رہا ہے، فلاں مکان پہ مکان بنواتا چلا جا رہا ہے، فلاں کے پاس اتنے اسٹور ہو گئے، فلاں کے پاس اتنی گاڑیاں ہو گئیں، اور میرے پاس ایسا کیوں نہیں ہوا؟ میں بھی جائز اور ناجائز جو بھی راستے ہو میں بھی کوشش کروں اور میرے پاس بھی یہ چیز آ جائے، بینک بیلنس بھی ہو جائے اور گاڑی موٹر بھی ہو جائے، بنگلے بھی ہو جائے اور دولت کے ڈھیر بھی لگ جائے، انبار لگ جائیں۔ یہ جو نفسیات ہے یہ ایک عمومی نفسیات میں شامل ہے، اور اس میں سبھی ہیں الا ماشاء اللہ۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے۔ وہ بندے جو اپنی شناخت چھپاتے ہیں، جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ جو گرد و غبار سے اٹے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا لے تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھ لے اور اس کو پورا کرے، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جنہوں نے اپنی شناخت چھپائی ہے، جنہوں نے اپنی پہچان چھپائی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے ولی ہیں، جن کے اندر حلال و حرام کی تمیز ہے، جو حلال روزی کی تلاش میں رہتے ہیں، حرام سے دور بھاگتے ہیں، وہ محنت کش ہوتے ہیں، وہ چاہے کسان کی شکل میں ہو، چاہے مزدور کی شکل میں ہو، چاہے کاریگر کی شکل میں ہو، چاہے بڑے عہدیدار کی شکل میں ہو، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، لیکن وہ حلال روزی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ایسے وہ بندے وہی ہوں گے جن کے اندر نہ طمع ہوگی، نہ لالچ ہوگی، نہ حرص ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ آپ اگر اس کا جائزہ لیں، مشاہدہ لیں، تو آپ کو وہ چیز نظر آئے گی کہ لوگ بالعموم اس مرض میں مبتلا ہے کہ فلاں کے پاس بینک بیلنس ہے، فلاں کے پاس گاڑیاں ہیں، فلاں کے پاس دولت ہے، آخر میں کون سا ایسا راستہ اختیار کروں کہ میرے پاس بھی یہ ساری چیزیں آ جائیں؟ اور اسی ڈیڑھ بند میں وہ لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ جو مال کی کثرت کی جو طمع ہے، لالچ ہے، جو اس کثرت نے تمہیں دبوچ رکھا ہے، اس طمع نے جو تمہیں گھیر رکھا ہے، اس میں تم ہمیشہ گھرے رہو گے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم مٹی کرنے والا بن جاؤ، یہاں تک کہ مٹی خاک تم پر ڈال دی جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی جو آرزوئیں ہیں، انسان کی جو تمنائیں ہیں، انسان کی جو خواہشات ہیں، وہ اس کو ہر وقت گھیرے رہتی ہے، اور اس وقت تک گھیرے رہتی ہے جب تک انسان مٹی میں نہیں مل جاتا، جب تک وہ خاک میں نہیں مل جاتا، اس وقت تک وہ تمام چیزیں اس کو گھیرے رہتی ہیں۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ پیش کیا اور جو مفہوم ذکر کیا، اس ضمن میں یہی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ قرآن مجید کا مشاہدہ کیجئے، قرآن مجید کو غور سے پڑھیے، قرآن مجید کے الفاظ پر غور کیجئے، معانی پر غور کیجئے۔ قرآن مجید ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ قرآن مجید ہمیں کس بات کا سبق دے رہا ہے؟ کون سا درس دے رہا ہے؟ ہمیں اس کا مشاہدہ کرنا ہے، ہمیں یہ سیکھنا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے، اور ہمیں اس قرآنی پیغام کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ اس مشن کا حصہ بنیں اور ہمارے اس درس کے چینل کو سبسکرائب کریں، عام کریں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کریں، اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کریں، جس میں ڈاکٹر سلمان ندوی کے نام سے یا سلمان خان کے نام سے جو چینل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔